اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہری ٹی وی کے معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے نہایت ہی فرما بردار پرندے ہدہد کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ کس طرح ہدہد ملکہ بلقیس کی شہر سبا سے خبر لے کے آیا اور کس طرح یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائی، اور اس کے بدلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ساتھ کیا کیا، اور ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان تک کون لے کے آیا۔ تو دوستو، اس کے علاوہ میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو، چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو، بجائے اس کے کہ آپ سنڈریلا اور اس طرح کی دوسری کہانیاں، لیلا مجنون، ہیر رانجھا جیسی کہانیاں سنائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلامی واقعات سنائیں تاکہ ان کی بنیاد بن سکے اور وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے ساتھ گزار سکیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت بعد پہنچ سکے۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے، اور یقیناً یہ واضح فضل ہے۔ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کی زبانیں سکھا دی تھیں۔ اس کے علاوہ تمام جنات، پرند چرند اور سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں ان تمام پرندوں چرندوں کی افواج بنا رکھی تھی، جو کسی بھی جنگ میں یا کسی بھی جگہ پر جانا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جاتے۔ اور ان میں سے سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ ہدہد کا ہے۔ آج ہم ہدہد کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سورۃ نمل میں، جس کے آیات نمبر 20 سے لے کے 37 تک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی صحیح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر چیز میسر ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ راستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے اور ہمارے ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا کہ ہدہد جانور ابھی تک نہیں آیا، کہاں چلا گیا، تو پھر انہوں نے دوسروں سے پوچھا ہدہد کہاں ہے، اور یہ اعتراض کیا کہ اگر ہدہد میرے پاس آیا نا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، مطلب سزا دوں گا، اس بات کی سزا دوں گا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔
تو اگر وہ صحیح اچھی خاصی دلیل دے دے کہ کوئی کام پہ گیا یا کوئی کام پڑ گیا تھا، کوئی مجبوری تھی، تو پھر میں اس سے سزا نہیں دوں گا۔ اب یہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہدہد آ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے کہا جی میں آپ کے شہر سبا سے ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، اور وہ جو عورت ہے اس کی بادشاہت، اس کے سپاہی، اس کا ملک بھی طاقتور اور بہت بڑا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی ساری باتیں سنی تو حضرت سلیمان نے کہا جی چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تم ایسا کرو، ان کے ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ میرا خط ہے، یہ اس ملکہ سبا کی جو عورت حکومت کرتی اس کی طرف لے کے جاؤ۔ حضرت سلیمان نے جب یہ خط دیا تو وہ خط ہدہد لے کر ملکہ کے دربار کی طرف چل پڑا، کیونکہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہایت ہی فرما بردار پرندہ تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ جی مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میری تابع ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ جب یہ ملکہ بلقیس نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو اپنے دربار میں اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا جی مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، میں وہاں پہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو وہ جو ملکہ بلقیس کے ماتحت تھے، اس کے جو جنگجو تھے، وہ کہنے لگے جی آپ کو پتہ ہے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم جس شہر میں جاتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی عزتیں ذلیل کر دیتے ہیں، اگر ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں تو ہم آپ کے ہر حکم کے پابند ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں قاصد کو دے کر، جو قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کے جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد تحائف لے کے گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، تم مجھے مال دینا چاہتے ہو، مجھے لالچ دینا چاہتے ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے تحفے واپس کر دیے اور ان پر ایسے لشکر سے اور یہ کہا کہ ہم تم پر ایک ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کی مقابلے کی طاقت تم میں نہ ہوگی۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا جی یہ اپنا مال و اسباب واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہم عنقریب تمہارے ملک پر حملہ کریں گے، تمہیں ذلیل رسوا کر دیں گے، اس سے پہلے کہ تم فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آؤ۔ جب ملکہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ سمجھ گئی اور اس نے پھر خود بھی اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا سوچا۔ تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو آپ کے پاس جنات، انسان، سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لے کے آئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت لانے کا کہا تو ان میں سے ایک جن قوی ہے کا جو بہت بڑا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کہا جی میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں، اس پر مجھے قدرت بھی حاصل ہے اور میں ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم حاصل تھا کہنے لگا کہ آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ یعنی کہ جو جن تھا اس نے کہا جی میں بھی تخت لے کے آ سکتا ہوں، لیکن آپ کی محفل یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا جی میں لے کے آ سکتا ہوں، جو اس وقت کا اچھا نیک انسان تھا، میں لے کے آ سکتا ہوں اور میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے کے آ سکتا ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے اور میں شکر کرتا رہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔
جب ملکہ بلقیس کا تخت محل میں پہنچا دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو ایک عظیم الشان محل میں پہنچا دیا۔ جب ملکہ بلقیس اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو وہاں آ کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملکہ بلقیس کو اس کمرے میں لے گئے جہاں وہ اس کا تخت رکھا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہہ کر اس تخت کی کچھ چیزیں بدلوا دی تھیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، اور اس کے علاوہ اس کی سمجھ بوجھ اور اس کی جو عقل ہے اس کا اندازہ ہو سکے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ اس کے علاوہ جس کمرے میں تخت پڑا ہوا تھا اس کمرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیچے پانی کی صاف شفاف پانی کی نہر بنائی جس میں مچھلیاں چل رہی تھیں، اور اوپر شیشے کا فرش بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس اس کمرے میں آئی تو اس نے اپنی شلوار کو پنڈلیوں تک اوپر کیا، یہ سمجھ کر کہ شاید ادھر پانی ہے، لیکن وہاں پانی نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے تخت کو دیکھا تو وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا اور ہدہد کا۔ ہدہد اصل میں ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ اس کو ایک انجینئر کی اہمیت حاصل تھی۔ جہاں کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا اور حضرت سلیمان کو بتا دیتا، اور اس طرح وہ پانی حاصل کر لیتے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی چیز بخات وغیرہ لے کے جانا ہوتا تو حضرت سلیمان ہدہد کو ہی بیچتے تھے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جو اسلامی واقعہ یہ پسند آیا ہوگا، اور آپ سے پھر ایک دوبارہ درخواست ہے کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو اس طرح کے اسلامی واقعات سنایا کریں تاکہ ان کے دلوں میں ایمان تازہ ہو اور ان کے دلوں میں انبیاء کرام علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بڑھ سکے اور ان کا ایمان تازہ ہو۔ تو لاسٹ میں پھر یہی کہوں گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں مزید ویڈیو بناتا رہوں، اور اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں اور ان کو بھی کہیں کہ اپنے بچوں کو اسلامی واقعات سنایا کریں، نہ کہ آپ اپنے بچوں کو یہ جو مختلف قسم کے ہندوؤں کے کارٹون وغیرہ ہیں یہ سنائیں، یا یہ جو محبت بڑی کہانیاں ہیں یہ سنا کر ان کے دماغ خراب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔